لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا صدق الله العظيم. سورہ فرقان چل رہی تھی ہماری اور سورہ فرقان کی 6 آیتیں گزری. کل کا جو سبق تھا اس میں شروع ہوا تھا اعتراضات کا سلسلہ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کریم پر بھی اعتراض کرتے تھے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا کر رہے تھے، وہ اعتراض کر رہے تھے. قرآن کریم پر اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے وہ اکتتبہ یہ ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے. قرآن نے اس کو جواب دیا کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کیا ہوا کلام ہے. آج کا جو سوال ہے، اعتراض ہے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں. پہلے ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اور وہ کہتے ہیں ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، يأكل الطعام کھانا بھی کھاتا ہے، ويمشي في الأسواق اور بازار میں چلتا پھرتا ہے. لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا جاتا اس کی طرف فرشتہ، فیکون معه نذیرا، تو وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا. یعنی فرشتہ آتا اور فرشتہ اس کے ساتھ کیا کرتا، ڈرانے والا، عذاب الہی سے لوگوں کو کیا کرتا، ڈراتا. اور یلقا الیہ کنز، یا آ پڑتا اس کے پاس کوئی خزانہ، اس کے پاس کوئی خزانہ آتا. او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی ہوتا اس کے لیے کوئی باغ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یأکل منھا جس میں سے یہ کھاتا. وقال الظالمون، اور کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون، تم پیروی نہیں کرتے ہو، الا رجلا، مگر ایسے آدمی کی، مسحورا جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ راستہ نہیں پا سکتے. ترجمہ ہوا. اب دیکھتے ہیں اعتراض. کفار مکہ اعتراض کرتے تھے کس کے اوپر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح نہ کھاتے اور نہ پیتے، بلکہ کیا ہوتا، فرشتوں کی طرح کھانے اور پینے کی ضروریات سے یہ کیا ہوتے، الگ ہوتے. ان کو فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ ہوتا کہ ان کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا. اس کے علاوہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ فرشتہ ہے، نہ تو یہ فرشتہ ہے، تو ہم انسان ہے، تو فرشتہ ہے نہیں. نمبر 2 کہ اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہوتا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آتا، فرشتہ ہوتا اس کے ساتھ، اور وہ کیا کرتا، وہ اس کے ساتھ رہ کر کے اس کے کلام کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے یہ درست کہہ رہا ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر کے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا. یہ ان کا اعتراض تھا. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس پر کیا ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. قرآن نے پہلے ایک اجمالی جواب دیا، کیا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے میرے حبیب، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ میرے حبیب دیکھیے کہ یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں. ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے. فضلوا، یہ سب بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے. ایک جوابی اجمالاً دیا. دوسرا، کفار مکہ جو یہ کہتے تھے کہ جو پیغمبر ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ جو پیغمبر ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ فرشتوں کی طرح کیا ہونا چاہیے، کھانے پینے کی ضروریات سے الگ ہونا چاہیے، یعنی فرشتہ ہی ہونا چاہیے. انسان رسول نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول کون ہوگا، فرشتہ ہونا چاہیے، انسان نہیں ہونا چاہیے. قرآن نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، رسول کون ہوگا،
رسول جو ہے وہ انسان ہی ہوگا، فرشتہ نہیں ہوگا۔ آگے چل کر کے اگلی آیت آ رہی ہے، وہاں آ کر کے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 20 کے اندر اس کا جواب دیا، کیا؟ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے نہیں بھیجا قبلک آپ سے پہلے من المرسلین کوئی بھی رسول الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ سارے کے سارے کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے، پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یعنی یہ کفار مکہ بھی کچھ انبیاء کو نبی مانتے تھے، کچھ کو کیا کرتے تھے؟ نبی مانتے تھے، اور ان کے انسان ہونے کو بھی کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی اور رسول مانتے ہو وہ بھی تو کھاتے تھے، پیتے تھے، بازار میں چلتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، تو جب ان کو مانتے ہو انسان تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں چلتے پھرتے ہیں، یہ بھی کیا ایک انسان ہے۔ اور انسان ہونا نبوت اور رسالت کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ نمبر 1۔ دوسرا جواب ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر دیا، کیا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ قُلْ آپ فرما دیجئے، لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین کے اندر اطمینان کے ساتھ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو لنزلنا علیہم، ضرور ہم اتارتے ان کے اوپر من السماء، آسمان سے، ملکن، فرشتے، رسول بنا کر کے۔ یعنی اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو رسول بھی کون ہوتا؟ فرشتہ ہی ہوتا رسول۔ لیکن چونکہ زمین میں کون رہتا ہے؟ انسان۔ زمین کے اندر انسان رہتے ہیں، فرشتے نہیں رہتے ہیں۔ جب زمین کے اندر انسان رہتے ہیں تو رسول بھی پھر کون ہونا چاہیے؟ انسان ہی ہونا چاہیے، فرشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو بیان فرمایا۔ ترجمہ پھر سے دیکھ لیجیے، وقالوا ما لهذا الرسول، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازار میں چلتا ہے، لولا انزل الیہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف ملکن، کوئی فرشتہ، فیکون معہ، تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نذیرا، ڈرانے والا، او یلقا الیہ کنز، یا آ پڑتا اس کے پاس کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا ہوتا اس کے پاس کوئی باغ، یہ اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، جس میں سے یہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون، تم پیروی نہیں کرتے ہو، الا رجلا، مگر ایسے آدمی کی، مسحورا، جس پر جادو کیا گیا ہے، جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، تو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ اب ایک جز رہ گیا اعتراض کا، کیا؟ کہ اس کے اوپر کوئی خزانہ آ پڑتا، یعنی اللہ